بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اشفاق اسحاق ستی آپ کے سامنے حاضر ہے. میرے سامنے امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ ہے. ظاہر ہے کہ ویسے تو ساری دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ پاکستان نے کس طریقے سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہر موقع پہ جو بھی انہیں میسر آئے وہ اس بات کا تذکرہ کرنے سے نہیں چوکتے تھے کہ جی 7 طیارے گرے، 6 طیارے گرے، $150 ملین کے جہاز گرے. لیکن اب امریکی کانگریس کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی تعریف کی گئی، پاکستان کی فتح کو ایکسیپٹ کیا گیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور چائنا کا جو اشتراک تھا اس کو بھی سراہا گیا. اور چینی جو ہتھیار ہیں جو پاکستان نے استعمال کیا اور پاکستان نے اپنے دفاعی نظام کو مؤثر طریقے سے ثابت کیا، اور کس طریقے سے رافیل کے آرڈرز انڈونیشیا کی جانب سے کینسل ہوئے، یہ باقی ساری چیزیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ عالمی سطح پر سامنے آ گئی ہے. یہ چیز تو اپنی جگہ. اگر ملکی معاملات میں بات کریں تو 27ویں ترمیم آپ کو پتہ ہے 3 نومبر تک کوئی شاید جانتا بھی نہیں تھا کہ کیا آنی ہے یا نہیں آنی، کیونکہ اکتوبر کے آخری اشرے میں کسی کو کچھ اس بارے میں پتہ نہیں تھا. لیکن 27ویں ترمیم آئی بھی، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب سے کچھ دن پہلے وہ منظور بھی ہو گئی اور اب پرانی بھی ہو گئی. لیکن اس کے اوپر ابھی ظاہر ہے کہ پروٹیسٹ، اور پی ٹی آئی چونکہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 26ویں اور 27ویں کو ملا کے احتجاج کرنا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ مان گئے تھے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جی 26ویں بھی ہمیں قبول نہیں ہے، تو اس پہ پروٹیسٹ کرنا ہے. اور دوسری جانب 28ویں ترمیم کی بھی تیاریاں ہیں، اور ایم کیو ایم جس کو ایک عرصے سے لالی پاپ دیا جا رہا ہے یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بات 26ویں میں مانی جانی تھی، تب نہیں مانی گئی، 27ویں میں مانی جانی تھی، اب 28ویں میں نہ ہوئی تو ہم دوسرے آپشنز پر غور کریں گے جو دسمبر کے بعد بتائیں گے کہ وہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ابھی دیکھنا ہے کہ وہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں. پھر بانی پی ٹی آئی کا جہاں پر معاملہ ہے، کل ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی ہمشیرائیں ہیں، ان کو پھر ملاقات کی اجازت نہیں ملی اور وہاں پر جو واقعات پیش آئے، اب کیا ہوگا اس پہ اپوزیشن نے جمعے کو اب یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جج صاحبان کے جس طرح سے استعفے آ رہے تھے، یہ بھی ویسے معاملات ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. تو پروگرام کا اگلا جو حصہ ہوگا اس کے اندر ہم ایم کیو ایم اسپیسیفک بات کریں گے کہ ان کے مطالبات ہیں کیا اور ان کی منظوری کیوں نہیں ہو رہی، ایک عرصے سے انہیں کیوں نہیں اس پر آن بورڈ دیا جا رہا ہے، یا کبھی مان بھی جاتے ہیں اور پھر بھی اس بات پہ عمل نہیں ہوتا، کیا چکر ہے. جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل چودھری صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ماہر قانون انصاف ہیں. ناز بلوچ صاحبہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹارٹنگ فرام یو بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فائنلی. یہ ذرا بتائیں کہ آپ تو تاریخیں دے رہے ہیں بھائی کہ بجٹ سے پہلے آنا ہے اور اپریل میں آنا ہے 28ویں ترمیم، اور ابھی تو اپوزیشن اسی پہ ہی نہیں مٹ رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس پہ بھی پروٹیسٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل ایک پروسیس ہے، اور ایک پروسیس جو ہے وہ اب آئی تھنک انیشیٹ کر دیا گیا ہے اس تمام تر حوالے سے. جو بازگشت تھی، جو بات چیت تھی، بالخصوص 27ویں آئینی ترمیم کے وقت جو ہمارے اتحادی ہیں، ایم کیو ایم ہو گیا، یہ دیگر اتحادی، ان کی طرف سے کچھ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے ان سے واضح طور پہ یہ بات ہم نے ان کو کہی کہ اگلی جو ترمیم ہوگی اس میں بالکل یہ ہم 140A کے حوالے سے، اسٹرینتھنگ آف لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو تمام تر معاملہ ہے ہم اس کو انکلوڈ کریں گے. اور یہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. اور اسی حوالے سے این ایف سی کے اوپر بھی جتنی بات ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صوبوں کی مضبوطی کے حوالے سے بات کریں لیکن وفاق کو جو ہے کمزور کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات، جو وفاق کمزور ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی اقدامات نہ اٹھائیں. تو یہ اب ناگزیر ہو چکا ہے. تو یہ اپریل کی جو آپ تاریخ دے رہے ہیں یہ اب آنی اپریل میں ہم سمجھیں ترمیم؟ دیکھیں میں اتنا مطلب اسٹرکٹ ٹائم لائنز تو اس کی اس حوالے سے نہیں ہوتی ہیں. ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک اٹس اے ورک ان پروسیس. اس کی یہ بات ضرور کہہ لیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں اپریل سے پہلے کی جو میں نے بات کی ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنک ہے اس کا آپ کے بجٹ کے حوالے سے، تو یہ چیزیں طے ہونا جو کہہ لیں ایلیفنٹس ان دا روم ہیں، ان کا بالکل ڈسکس ہونا ضروری ہے. کتنا کوئی آنکھ مچولی کھیلا جائے گا اور کتنی کوئی جو ہے وہ چھپا جائے گا ان ریئل ایشوز سے، ان ریئل ایشوز کو ڈسکس ہونا ہے. اور یہ ریئل ایشوز جو ہیں یہ آج بھی ہمیں بیٹھ کے اس پر کنسنسس ڈیولپ. آئی ایم گلیڈ یو سیڈ دس بیکاز پہلے تو ترامیم ہوتی تھی تو 10 سال گزر جاتے تھے، اب تو ایسا کوئکلی سارا کام ہو رہا ہے. فیصل صاحب یور تھاٹس آن دیٹ؟ 28ویں کی تیاری ہے. عطاءاللہ طارٹ صاحب نے تو اس کو نگیٹ کیا ہے. عقیل کو آئی ٹینڈ ٹو بلیو ان ہم بیکاز جب یہ 27ویں کا بھی کوئی نہیں مان رہا تھا تو عقیل وڈ آلویز سے کہ
बिल्कुल ये हो रहा है और वो हो गया। तो और जो कमोबेश आई थिंक जो डेवलपमेंट्स हैं अकील उनसे ज़्यादा होते हैं। देखिए अगर तो जो 26वीं 27वीं तरमीम हुई है वो तो खालिस्तान कुछ शख्सियात को सामने रख के की गई है, पर्सन स्पेसिफिक है। अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें लोगों का भी, जैसे लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक जेन्युइन इशू है, 3rd टियर है आर्टिकल 7 में जो आपका दस्तूर कहता है, और दस्तूर पाकिस्तान के दफ़ा 7 में ये चीज़ मुकम्मल नहीं होती है। हुकूमत जो रियासत है वो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और ऐसी अथॉरिटी है जो टैक्स लेवी कर सकती है, जो कि लोकल गवर्नमेंट होती है। अब इसको आइन में क्या करना है क्या नहीं करना, आइन में तो बहुत सारी चीजें रखी हैं, तो मुकम्मल तो वो भी नहीं होती। लेकिन रीसेंट हिस्ट्री में मुशर्रफ साहब के ज़माने से हम देख रहे हैं कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स का सेटअप किसी न किसी तरीके से चल रहा है, लेकिन अब तक उस पे ये एक मुत्तफिक नहीं हो सके कि उनको इख्तियारात कैसे देने हैं, उन तक पैसे बराह रास्त देखिए पंजाब में पहुंचाने कैसे हैं। पंजाब में जब हमारी गवर्नमेंट थी तब भी हमने बड़ा शोर मचाया था, बुज़दार साहब ने नहीं की, तो उसका नुकसान हुआ हमें। बुज़दार साहब ने नहीं किया और उन्होंने खुद से नहीं किए थे, मतलब कैपेसिटी नहीं थी, फैसले लेने होते हैं ना। अगर सेम ने फैसले लेने होते हैं ना जी, फैसले वो कर रहे थे। फैसले तो कर ही रहे थे ज़ाहिर, अगर सीएम वहाँ पे थे, तो अगर नहीं कर रहे थे तो फिर सीएम क्यों थे। खैर ये कोई डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि 2000 जो मुशर्रफ साहब का 2001 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था, उसका एक एज था जिसमें नाज़मीन वाला सेटअप, उसमें नाज़मीन का सेटअप था। सेटअप तो आप कुछ भी लगा लें, असल जो मामला होता है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट होती है, वो उसमें था, और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता था। यहाँ पे क्या हुआ कि 2018 के बाद 18वीं तरमीम में 2009 के बाद ये ऊपर से पैसे वफाक से सूबों में चले जाते हैं और आगे नहीं जाते, उस पे ऊपर ये नहीं कराते ना। अभी भी जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है पंजाब का, उसमें इन्होंने तहसील केडर रखा है, जिला केडर खत्म कर दिया है, सारी अथॉरिटी डीसी को दे दी है और डीसी ऐसी चलाएंगे। तो वो ब्यूरोक्रेटिक जो है वो एक मॉडल है, वो हरगिज दफा 140A के तहत नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो लोकल गवर्नमेंट को, ज़ाहिर एमकेएम की कराची में शहरी इलाकों में उनकी इंग्रेस है। खैर इंग्रेस तो कोई नहीं है, पीटीआई की है या उनको वहां पे दे दी जाती है। वो अभी भी 19 सीटें जो है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं ना। तो वो एमकेएम खैर अगर इसी तनख्वाह पे काम करना हो तो इससे कम पे भी राजी हो जाएगी, वो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि आगे भी ये मामला यूं ही चलेगा? देखिए ना, इसके लिए तो पीपल्स पार्टी अगर नहीं राजी होती तो पीपल्स पार्टी के बगैर तो ये होनी कोई नहीं है, ठीक है ना जी। पीपल्स पार्टी, और जहां तक मौजूदा सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसके ऊपर जो एनएफसी है उसके ऊपर तो वो बिल्कुल नहीं करने देते। पूछ लेते हैं और पूछ लेते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि सीसी में जब तक जरदारी साहब नहीं मानेंगे ये नहीं होगा। और ये जो चीज होनी है ये सती साहब उस वक्त होनी है जब हो जानी चाहिए, ये एक अवाम का काम है। और ये जो वफाक का और 18th अमेंडमेंट को भी थोड़ा बैलेंस आउट करने की जरूरत है, क्योंकि ये 57% ऑफ टोटल रेवेन्यू चला जाता है सूबों के पास, वफाक के पास, और वफाक के पास कोई नहीं रहता और वापस होता नहीं है, और बिस भी उनके पास, वफाक के पास सेहत, तालीम और ये जो मेन शोबे हैं। असल अमेंडमेंट तो आनी है ना आर्टिकल 163 में। अच्छा, सब क्लॉज 3 में वो है कंसोलिडेशन, जो रेवेन्यू आता है ना वो टैक्स के जरिए आता है ना, ठीक है। तो सूबों से फिर टैक्स को ये लेके ये कह रहे हैं, वफाक कह रहा है कि सारा जो टैक्स कलेक्शन आए वफाक के पास और फिर वफाक से सूबों को हम जाएं, और अगर ये उसको सब्जेक्ट टू प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कर दें तो आदि तो मामला वहां पे खत्म सॉर्ट हो जाएंगे ना। ये हर बात में मजाइल ना मारे। ये भी जैसे अभी इन्होंने जो किया है, ये हथौड़े से कील ठोकना था, इन्होंने कील पे मिसाइल मार दिया। मेरा जो है मशवरा ये है कि जो काम जो आराम से होते हैं ना उसको आराम से चाहिए। तोप से मक्खी नहीं मारनी चाहिए। तोप से मक्खी, पता नहीं है, तोप से तो मच्छर भी मारते रहते हैं। ठीक है। नाज बलोच साहिबा, 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है, और इसमें तो जो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने जाहिर है कि जरदारी साहब के लिए भी ताउमर ताहयात इस्तिस्ना ले लिया, एक वो है। लेकिन आगे आपकी क्या एनएफसी का मामला है, 140A का मामला है, और एमक्यूएम काफी जो है वो डिस्ट्रेस में है इसको लेके। तो आपको क्या इससे उम्मीदें हैं या आपके क्या मौक़िफ़ है इस पे एज ऑफ नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये सचना जरदारी साहब के लिए नहीं है, ये उस ओहदे के लिए है और आने वाले वक्त के लिए ये एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब, यानी कि वो प्रेसिडेंट जो सेट किया गया है वो प्रेसिडेंट साहब के लिए है, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट के ओहदे से हट जाएंगे तब तो कोई और शख्स होगा ना उस ओहदे पे विराजमान।
تو پھر شخصیت کے لیے ہوگا. اٹ مینس ڈیفینیٹلی تو یہ نہیں, یہ شخصیت نہیں اس عہدے کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہی کہلائیں گے. میری بات آپ مکمل صرف ہونے دیں. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی اپنی ڈیبیٹ میں اپنی اسپیچ میں اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا, اور میں دوبارہ آپ کے پروگرام میں کہہ دیتی ہوں کہ زرداری صاحب نے 12 سال جیلیں کاٹی ہیں. انہوں نے جیلوں میں رہ کر کوئی اس قسم کے اشتعال انگیز پارٹی نے کوئی ایسا رویہ نہیں اپنایا, بلکہ بہت ہی صبر تحمل کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بیئر کیا اور چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے اپنی ذاتی انا اور ایگو کو بہت پیچھے چھوڑی ہے. تو زرداری صاحب کے اوپر کہنا کہ پرسن اسپیسیفک ہو کر اور ان کے لیے کوئی قانون لایا گیا, یہ قانون نہیں ہے. جیلیں بہت دیکھی, بہت ٹارچر برداشت کیے, لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی سیاست کے چیمپئن جو ہے زرداری صاحب. لیکن یہ جو سی او ڈی کی جو آپ نے بات کی, سازی ہوتی ہے, ایز فار ایز آئی ریمبر, تو 2006 میں جب ہوئی تھی تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو اور اس وقت نواز شریف صاحب پلیڈ اے کی رول. زرداری صاحب کا تو رول شروع اس وقت ہوا تھا جب محترمہ کی شہادت ہو گئی تھی 27 دسمبر کو. اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ ہی ٹک چارج. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی یہی ہوتی ہے, یہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے. یہ وہ لیگیسیز ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد بی بی شہید نے کیری آن کیا, اور بی بی کے بعد آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے, اور جس طرح بلاول بھٹو صاحب جس طرح اس کو کیری کر کے اس لیگیسی کو چل رہے ہیں اور اپنی اس کمٹمنٹ کو ابھی تک فلفل کر رہے ہیں جو بی بی شہید نے کمٹمنٹ کی. اور وہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ اپنی ذاتیات اور اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر, پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ کو چھوڑ کر ملک کے مفاد میں مل کر آگے بڑھیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں, اپنی ذات سے باہر نکلیں. آج افسوس کی بات ہے کہ آج کی جو اپوزیشن ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی ہے. آج کی اپوزیشن کہتی ہے نہ ہم کسی ترامیم میں بیٹھیں گے, نہ ہم لیجسلیشن کریں گے, نہ ہم کوئی اپنا انپوٹ دیں گے, نہ اپنا کوئی مشورہ دیں گے جب تک کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا پورا نہیں ہوتا اور ان کے پارٹی کے لیڈر کو باہر جیل سے باہر نہیں نکالا جاتا. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے, فرق ہے, اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اس دفعہ دیکھیں ابھی بھی انجم وکیل صاحب بات کر رہے تھے, اینڈ رائٹلی سو, کہ ایک اپوزیشن کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے ترامیم کے اندر. عقیل صاحب بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن کا بھی رول ہوتا ہے, ان کو بھی پارلیمنٹ کے اندر اپنا انپوٹ دینا چاہیے. بہت میرا کوشچن آپ سے یہ تھا, یہ تو ہم ظاہر ہے کہ اپنا کوئی انپوٹ دیتے, وہ اپنے صلاح مشورے دیتے. لیکن اس میں ایک چیز تو یہ ہے ناز کہ آپ اس سے ایکسپٹ کریں گی کہ زرداری صاحب نے 12 سال جیل کاٹی اور وہ ایک سلسلہ ہوا, لیکن اب اس ترمیم کے تحت پرسن اسپیسیفک آپ کہہ رہی ہیں نہیں ہے, لیکن اب آگے کے لیے یہ رستہ بند ہو گیا کہ نہ کیسز کھلیں گے نہ جیل کا کوئی معاملہ گا اگر وہ سیاست میں واپس نہیں آتے. تو ایسا تو ہے نا, یہ تو کام کروا لیا نا پیپلز پارٹی نے. لیکن میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ ترمیم کے تحت یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. اوکے, یہ اگر دوبارہ نہیں آتے اور دوبارہ وہ آفس جوائن نہیں کرتے تو, بٹ دین اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ دیکھیں شخصیات جو ہے وہ ان کے اوپر مبنی نہیں ہوتی قانون سازی. قانون سازی اس عہدے کے لیے ہوتی ہے, اس منصب کے لیے ہوتی ہے. تو پہلے تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو کلیئر دیٹ تھنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ ہے جن کا پورا ان کی پولیٹیکل ہسٹری یہ رہی ہے کہ ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کر کے ان کو ہمیشہ جیلوں میں ڈالا گیا, اور انہوں نے بہادری سے فیس کیا. وہ نہ کہیں ملک چھوڑ کے بھاگے, نہ انہوں نے جو ہے وہ نہ انہوں نے, تو ان کو کوئی استثناء کی وہ ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ عہدے کا وقار ہے, اس کو اس طرح سے لینا چاہیے. تو وقار تو عہدے کے حد تک, خیر یہ آپ کی, لیکن اب میں عقیل ملک صاحب اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کافی ان کی جانب سے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ جی اب ہم سے, کیونکہ جب سے وہ پی ڈی ایم کا حکومت شروع ہوئی تھی اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اس میں آپ کا ساتھ انہوں نے اس بنیاد پہ دیا تھا, ایک نکاتی جو ان کا مطالبہ تھا, اور اب تک اس پہ نہیں ہو پایا. تو کیا یہ لالی پاپ سے سچویشن سلسلہ اس کا چینج ہوگا اسٹیٹس کا, یا آپ پیپلز پارٹی کو منا پائیں گے اس اعتبار سے کہ جی آپ ان کو سپورٹ کریں ان کے مطالبے کو؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ یہ لالی پاپ نہیں ہے اور نہ ہی یہ لالی پاپ تھا. ہم نے واضح طور پہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا اور ہم نے
بالکل وہ ایگریمنٹ ان کے ساتھ سائن کیا اور ہم نے کہا کہ اگلی جو ترمیم ہوگی بالکل اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ مدعا ہم آپ کا خود اس کو ایڈوکیٹ کریں گے، اور ہم نے یہی کیا۔ کمیٹی میں بھی جتنے اراکین تھے وہاں پہ بات ہوئی اور ہم نے یک زبان ہو کے حکومت کی جو کہہ لیں پارٹی پی ایم ایل این کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ایک کنسنسس تھا، اور ہم نے یہ بات کی کہ 140A کے حوالے سے وہاں پہ بڑی تھریڈ بیسڈ ڈسکشنز ہوئیں اور ڈیپ ڈیلیبریشنز ہوئیں اس تمام تر معاملے کے اوپر، اور ہم نے اپنی ساری سپورٹ جو ہے جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہے وزیر اعظم کی سپیچ کے حوالے سے بھی، جو کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی جو موقف ہے اس کی تائید بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک بات وزیر اعظم نے ایک سٹیپ آگے جا کے پھر یہ بات بھی کی کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے تو مل بیٹھ کے تمام تر معاملات کو طے کر لیا جائے گا۔ اسی حوالے سے بلاول صاحب کی غالباً دوسری پریس کانفرنس تھی یا پہلی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا کہ این ایف سی کے اوپر بھی حکومت بات کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ تاثر دیا گیا اس تمام تر حوالے سے کہ کوئی 18ویں ترمیم کا رول بیک تھا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ ایک بڑا غلط تاثر رول بیک ہونا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن 18ویں ترمیم بھی ایک ترمیم ہی ہے، اس کو ریوزٹ تو کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور صوبوں کی خود مختاری اور صوبوں کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے ان کے اختیارات واپس لینے کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ بالکل جب 18ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد ابھی کی جو سچویشن ہے اس کو ضرور انالائز کرنا چاہیے۔ بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے تھرو ایک اوپننس ضرور ظاہر کی ہے ڈسکورس کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت آئے بیٹھے، جو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ حکومت سے این ایف سی کے اوپر، میں بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کروں گا، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک ڈسکشن ہونی چاہیے، ایک ڈسکورس ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو حقائق ہیں وہ بالکل دونوں طرف سے سامنے رکھنے چاہیے، اور پھر جو ایک کہہ لیں بہترین فیصلہ ہے ملک کی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اس تمام تر ایشو کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور بات آگے بڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر جو ایشوز ہیں، اگر آپ بات کریں، خالی میں نے یہ بات نہیں کی 28ویں ترمیم کے حوالے سے، یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی بات کی ہے، میں بالکل جو فیصل صاحب نے بات کی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس سے تو کوئی دیکھیں نا پیچھے نہیں ہٹ رہا کہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اس کا کیا میکنزم نکلتا ہے، کیا وہ سمپل لیجسلیشن کے تھرو ایڈریس ہو سکتی ہیں، آئینی ترمیم کے تھرو ایڈریس ہو سکتی ہیں، یا پولیٹیکل پارٹیز نے جو ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے بات چیت کے تھرو، ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہوئے، تو اس پہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اس چیز پہ بات چیت ہونی ہے۔ یہ تو کوئی کسی کو نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ کی کنپٹی پہ بندوق رکھ دیں گے اور آپ نے ترمیم میں ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے، ایسا تو کوئی کسی نے نہیں کہا، نہ حکومت نے کہا، نہ اس کے اتحادیوں نے کہا۔ یہ لیکن آپ نے کہا موقع بھی ہے، دستور بھی ہے اور نمبرز بھی پورے ہیں، تو وائی ناٹ؟ فیصل صاحب میرے خیال سے بالکل ہونا چاہیے، عوام کے مفاد کے لیے آپ کو جتنی بھی ترمیم لانی پڑے وہ آپ کو لانی چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوور جوڈیشری کے حوالے سے بھی کچھ کریں تاکہ وہاں پر مسائل بڑے ہیں، بہت لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ بھی سارٹ ہونا چاہیے۔ فیصل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی جو دور اندیشی کیا کہتی ہے کہ اس کے اوپر 28ویں ترمیم میں ہو پائے گا؟ یہ این ایف سی کو اس طریقے سے چھیڑ پائیں گے؟ حصہ جو ہے وہ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، بی ایس پی کا ایک بڑا 700-800 ارب روپے کا معاملہ ہے، باقی چیزیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہو پائے گا اس میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر؟ پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی اس چیز کو؟ پیپلز پارٹی تو ہاتھ باندھ کے سپورٹ کرے گی، وہ تو اپنا اس کے بعد مال بھی ڈالے گی کہ دیکھو ہم نے ملک کی مفاد کے لیے کیا کر دیا، اور ایسی توضیح آئے گی آپ حیران رہ جائیں گے کہ بلاول صاحب کل تو کہہ رہے تھے کسی کا باپ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور ابھی اسی باپ کا ہاتھ پکڑ کے چینج بھی کرا رہے ہیں۔ اس قسم کا کام ہوگا۔ اور دیکھیے نا، پہلے جو پیپلز پارٹی نے سیاسی قیمت ہے نا، یہ استثنا بھی، کشمیر کی گورنمنٹ، جی بی کی گورنمنٹس، یہ سیاسی قیمت ہے۔ تو یہاں پہ تو اب پیپلز پارٹی کی کیا لوگوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی یا شہید بینظیر بھٹو کی تو لیگیسی نہیں ہے نا، یہ تو زرداری صاحب نے اپنی لیگیسی بنائی ہوئی ہے نا، اور وہ نہیں، لیکن وہ کنٹینیوٹی تو وہی ہے نا۔ اب بینظیر بھٹو صاحب ظاہر ہے کہ دیکھیں کنٹینیوٹی ہوتی ہے تھاٹس کی، کنٹینیوٹی ہوتی ہے نظریے کی، کنٹینیوٹی ہوتی ہے آپ کے سٹائلز کی، وہ تو نہیں رہا۔ پیپلز پارٹی تو اپنی سندھ کی ایک پارٹی ہے نا، سندھ کے رورل سندھ کی، کراچی میں سندھ کی پارٹی ہے ڈیفینیٹلی۔ آزاد جموں کشمیر میں بیٹھی ہے، آزاد جموں کشمیر میں انہوں نے کیا کیا جب تک وزیر اعظم 27ویں ترمیم میں انہوں نے نہیں دیا، اور پھر 27ویں میں اپنا استثنا انہوں نے 30
अक्टूबर को जब ब्रीफिंग दी तब इन्होंने डलवाया। अच्छा। मुझे ये बताइए कि जो आपने इस्तेस्ना लिया, ये सियासी, मैं इसे कह रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल ये बार्गेनिंग चिप्स है। अच्छा। अब ये आप सवाल कर लीजिएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो आगे क्या करेगी, कौन सी जो है ना अपनी पॉलिटिकल बार्गेन करेगी 28वीं तरमीम के लिए, क्योंकि वो बार्गेनिंग जो है वो करते हैं और वो दोबारा करेंगे। एंड दे आर गुड एट दैट, दे आर मास्टर ऑफ बार्गेनिंग। नाज से मुझे पूछ लेता हूं, और उनका जो सिर्फ जो है वो इक़्तिदार नहीं, उनकी अपनी जो है ना इक़्तिदार वो मतमा नजर है अपने, कोई सियासी इक़्तिदार, कोई लॉ, कोई आइन। अगर आप इतने ही सच्चे होते तो आप भुट्टो साहब का बनाया हुआ 73 का आइन उसको इस तरह से अपना तहे तय करते। ये तो ऐसा ही है जैसे पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे जूलियस सीजर को खंजर मारे थे, इन्होंने जमहूरियत को पार्लियामेंट में तबाह कर दिया। नाज बलोच साहिबा, ये जो मौक़िफ़ फैसल साहब कह रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि ऑप्टिक्स के लिहाज से आपके पास भले चंद माह के लिए ही सही, लेकिन अब आपके पास जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी है, सिंध से लेके आज़ाद कश्मीर तक। ये कह रहे हैं सिंध की एक पार्टी है। मैं चाहूंगा आप पहले इसको एड्रेस कर दें। देखिए, अगर इनको हम बलूचिस्तान में नजर नहीं आते तो ये इनकी बारीकी है, इनको नजर नहीं आते। अगर इनको हम पंजाब में, साउथ पंजाब में नजर नहीं आ रहे हैं तो ये इनकी गलतफहमी है। अगर इनको हम जीबी में और इनको अगर हम आजाद कश्मीर में नजर नहीं आते तो ये फिर इनकी जो है वो मैं क्या कह सकती हूँ कम फहमी होगी। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम रियलिटीज पे बात करना प्रेफर करते हैं, कयास साराइयों पे नहीं। अगर आंख से देखकर भी आप चीजों को ओझल कर दें और मानने से इनकारी हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जहां तक बात रही, देखें एक बात इन्होंने की कि पहले कह रहे थे कराची में जो है सीटें इनकी दे दी गई। सीटें जो है वो यही फर्क है। आज आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो थी वो उसकी लेगेसी कंटिन्यू नहीं हो रही, यहाँ में कहने की जरूरत नहीं है, ये एक रियलिटी है। और ये वो हकीकत है जो इलेक्शंस में आप देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने मुश्किल वक्त में जलावतनी के दौर में भी पार्टी के वर्कर्स ने पार्टी को नहीं छोड़ा, कोड़े खाए भुट्टो साहब के बाद पार्टी पैट्रियट बीजेपी से बने थे, कोड़े खाए वर्कर्स ने, लेकिन पार्टी की कमिटमेंट थी, लोग नहीं छोड़े। आप तो पीछे मुड़े, आपके लीडर भाई पैट्रियट जब मुशर्रफ साहब ने बनाई थी तो बीजेपी के पीपल्स पार्टी से टूटे थे ना बंदे। अपनी बारी में बात कर प्लीज। आई थिंक मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। देखिए, आपने जो पलट के लीडर ने देखा तो अडियाला से पलट के देखा कि कश्ती से तो सारे लोग छलांगे मार के छोड़ चुके थे। ये पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी के वर्कर अपनी उम्र, अपनी जिंदगी उस कमिटमेंट और उस कॉज के लिए दे देते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया था, जो बीवी का था। So let's not talk about that. ठीक, अकील साहब मुझे ये बताएं कि अब एक जानिब ये सिलसिला है, दूसरी जानिब ये प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। तो अब ये है कि वो कुछ जज साहिबान के इस्तीफे भी सामने आए, कुछ लॉयर्स भी हो सकता है कि कुछ एक्टिव अब दिखाई दें, कुछ अगर मजीद इस्तीफे सामने आए तो अब पीटीआई का ये प्रोटेस्ट, डज इट बॉदर यू, या कोई परेशानी है इससे आपको, इसको देख के? नॉट एट ऑल जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो प्रोटेस्ट है ये एहतजाज बराए एहतजाज, ये दोबारा एहतजाज बराए एहतजाज ही होगा और इसी तरह ये इक़्तिदाम पजीर हो जाएगा। ना उससे आगे कोई ऐसी चीज़ है, ना जिस किस्म की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ यकसर तब्दील हो चुके हैं और ये मेरे से बखूबी जो है फैसल साहब खुद जानते हैं। असल में जो दस्तयाब क़यादत है उनमें वो बात ही नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि जो इनका 804 कैदी है वो बाहर आए। अगर वो बाहर आएगा तो वाक़तन जो है इन तमाम की जो दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, जिस तरह फैसल साहब भी कहते हैं और गालिबन अक्सर फवाद साहब भी इसका जिक्र करते हैं कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है। मुझे बात तो ये है कि असल जो एक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है ना आपने कुछ चलानी होती है तहरीक, वो चलती मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है फैसल साहब, क्यों जब आफरीदी साहब बार काउंसिल के हवाले से अगर बात करें तो बार काउंसिल की सपोर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह, बार एसोसिएशंस की बार काउंसिल की जो सपोर्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। मैं जरा कमेंट ले लूं फैसल साहब से, वक्त मुख्तसर है। ठीक है फैसल साहब, तहरीक कुछ नजर आ रही है? सोहेल साहब आए थे, बड़ा उस वक्त था कि होगा, आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, तहरीक चलाने के लिए सबसे ज्यादा तो पॉलिटिकल हिकमत अमली की जरूरत है। इस वक्त पीटीआई के नहीं, इस वक्त नहीं है। जो गिवन स्पेस है उसमें
کل بھی ایک انہوں نے احتجاج کیا نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہوتا ہے. ابھی تک دیکھیں جس اپوزیشن الائنس میں مولانا صاحب نہیں ہوں گے تو وہ اپوزیشن الائنس کا سیاسی وزن نہیں ہوگا. ٹھیک. اس وقت محمود خان صاحب یا علامہ ناصر عباس صاحب کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے ٹھیک, لیکن ان کی ظاہر ہے وہ پولیٹیکلی پنجاب میں یا ادھر ادھر اسٹینڈنگ. ٹھیک یہ معاملہ ہے. پھر آپ دیکھیں نا حکومت کو بالکل فرق نہیں پڑتا, لیکن کل خان صاحب کی جو ہمشیرگان ہے ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, ان کو کوئی تھوڑی بہت بھی کوئی تمیز تہذیب ہوتی. میں اب یہ کہیں گے کہ جی وہ فریال بی بی کو گرفتار کیا, غلط کیا انہوں نے بھی رات کو 12 بجے. مریم بی بی کو کراچی سے غلط کیا. بالکل آپ غلط چیزوں کو دہراتے رہیں گے تو غلطیاں غلطان بن جاتی ہیں. ٹھیک. آپ بہتر ہوتا آپ ان کو جا کے کل کہتے جی احتجاج کرنا, ہم آپ کو تمبو بھی دیتے ہیں, ہم آپ کو بستر بھی دیتے ہیں, مطلب کوئی اور آپٹکس بہتر ہوتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب اور ناز بلوچ صاحب فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر فیصل سبزواری صاحب, رہنما ہے ایم کیو ایم پاکستان کے. فیصل سبزواری صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. امور داخلہ کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پر ایک بڑا معاملہ ہے, آج کل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, اور میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ 2018 آنورڈز جب آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا حصہ بنے تھے, اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ بنے, تب سے ایک ہی مطالبہ رہا, اور وہ مطالبے پہ کچھ ہو کے ہی نہیں دے رہا, لالی پاپ پہ لالی پاپ دیے جا رہے ہیں. اب کیا اس وقت ایز آف ناؤ اسٹیٹس کیا ہے؟ بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں ان کی جانب سے بھی, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی دیے. کیا آپ کو یہ امید ہے کہ جو کام 27ویں میں نہیں ہو پایا وہ 28ویں میں ہو پائے گا؟ دیکھیے بعض چیزوں میں کریکشن کی ضرورت ہے. 2005 میں جو ہم نے بلدیاتی انتخابات لڑے جنرل مشرف کے زمانے میں, تو اس کا منشور 2002 سے اور 18 تک کے منشور میں تو میں کلی طور پہ شامل رہا تھا, لیکن پچھلے والے میں 24 میں ٹیم ہماری بڑھ گئی تھی تو میں اتنا فعال نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے بہت علم ہے کہ اس کے منشور ہمارا تھا ہی امپاورمنٹ فار آل, اختیار سب کے, اور 8 کا جو ہمارا قومی صوبائی تھا. تو ہم بڑے کلیئر ہیں کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں 18ویں ترمیم سے پہلے کی 5 کا منشور 18ویں ترمیم کے بعد میں آئی ہے, 2009 میں آئی ہے. ٹھیک ہے تھی تو, اور اس میں ہم نے آرٹیکل 140 سے تمام سیاسی جماعتوں کی رضامندی سے شامل کروایا. آئین میں آرٹیکل 7 ہے جو ریاست کی تعریف کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کے معنی ہیں وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, مقامی حکومت اور وہ ادارے جن کو ٹیکس لگانے کا اختیار ہو. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے اس کی تعریف کرتا ہے آرٹیکل 140A میں کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کروا کے انہیں انتظامی, مالی, سیاسی اختیارات. ہماری صوبائی حکومتوں نے, صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کسی نے کسی نہ این ایف سی نے حصہ اپنا بڑھا لیا. وہ کہتے تھے پہلے کہ اسلام آباد ہے اس کی طاقت ہے, اب 4 چھوٹے بنا لیے ہیں, وزیر اعلیٰ چھوٹے چھوٹے وزیر اعظم. بسا اوقات تو پنجاب اور سندھ میں کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے زیادہ ان کے پاس وسائل ہیں, اور ان کی مرضی ہے جی وہ شہروں کو دیں نہیں دیں, بادشاہ سلامت بنے. نہیں, یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, سروس ڈلیوری نہیں ہے ہو رہی ہے. پورا افتادہ تو چھوڑ دیجیے, سندھ میں تو کراچی جو دارالحکومت ہے وہاں نہیں ہو رہی ہے سروس ڈلیوری, کیونکہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے کسی صوبائی حکومت کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے 18ویں ترمیم میں کہا کہ صوبوں کو اختیار ملے, یہ تھوڑی تھا کہ صوبہ نیا وفاقی دارالحکومت کی ٹائپ کی بن جائیں گی. یہ تھا کہ آپ نے شہروں کو بھی دینے. 18ویں ترمیم یہ رول بیک کرنا نہیں ہے, 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کرنا ہے. این ایف سی آپ نے رکھ لیا, آپ پروونشل فائنانس کمیشن بناتے نہیں ہیں. میرے صوبے میں 2007 کا آخری ایوارڈ ہے, آج تک ایوارڈ 18 سال ہو گئے پیپل پارٹی حکومت کو, آج تک پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ وہ ہے جو ایم کیو ایم کے وزیر خزانہ نے 2007 میں دیا تھا. سو ہم یہ کہتے ہیں یہ ایشوز ایسے ہیں جنہیں طے ہونا ضروری ہے. اچھا, طے کس طرح سے ہوں گے؟ ہم نے 2022 مقدمہ ہم نے کیا تھا 2015-16 میں, میرے خیال میں لیڈرشپ تھی مین, میں بھی ایک ون آف دی پٹیشنرز, ہم 11-12 لوگ تھے. اور آخری دنوں میں ہمارے یہاں چیف جسٹس صاحبان کرتے یہ تھے نا کہ اپنے مدت ملازمت ختم ہونے کے 1-2 دن پہلے تاریخی فیصلے دے دیتے. ثاقب نثار ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا گلزار ہے, وہ بڑا حاتم طائی بنتے ہوئے انہوں نے اپنی مدت ملازمت کے آخری دنوں میں دے دیا جناب آرٹیکل 140A پہ عمل درآمد نہ ہونے کی جو ایم کیو ایم کی پٹیشن تھی اس کا فیصلہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آ گیا, انہوں نے کہا سندھ کا جو قانون ہے اور جو دیگر جگہیں ہیں وہ سارے کے سارے اس سے متصادم ہیں, اور یہ سبجیکٹس ہونے چاہیے. ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم یہ کہہ رہے ہیں جو آئین میں لکھا ہے
کہ ریاست کی تعریف میں مقامی حکومت آتی ہے اور مقامی حکومت وہ ہوگی جسے مالی انتظامی سیاسی اختیار دیں. وہ اختیار صوبائی حکومتیں نہیں دے رہی ہیں. آپ یہ اختیارات آئین میں لکھ دیں, صرف یہ کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے وزیر اعلیٰ سے اوپر چلا جائے گا میئر کسی ضلع کا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قومی اور صوبائی اسمبلی کی ٹرم ختم ہونے کے بعد ایک طریقہ ہے اور انتخابات ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم کی ایما پر تھوڑی ہوتا ہے کہ کب کرواؤں. لیکن اس میں چکر یہ ہے کہ اب یہ جو 27ویں امینڈمنٹ تھی تو اس میں شروع میں جو بیانات آ رہے تھے اس سے لگ رہا تھا کہ اس دفعہ کام ہو گیا ہے, لیکن وہ کن بنیادوں پر نہیں ہو سکا. اور خیال میں سیاسی جماعتیں ہیں, انہیں کہ سروس ڈلیوری کے لیے بہت بہتر ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ان کو اپروچ کی جب ایم کیو ایم ان کی کابینہ سے نکلی تھی دسمبر 2019 میں, کیونکہ 18 میں ہم نے معاہدہ کیا تھا, میں سیکرٹری تھا, عارف الوی صاحب سیکرٹری تھے, دونوں جانب سے, اور اس میں بات تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں 140 بلدیاتی نظام 140 کے ڈیفائن ہونا چاہیے اور ایم کیو ایم کی پٹیشن کرے گی. تو بعد میں اسد عمر صاحب نے خاصی کوشش کی, میرے خیال میں جہانگیر ترین صاحب بھی اور دیگر احباب بھی ہوں گے, آدم سواتی صاحب, تو ان سب نے پھر عمران خان صاحب کو قائل کیا کہ وہ خود بھی پٹیشنر بنے, لوکل گورنمنٹ کے مقدمے بنے, اور اسد عمر صاحب تو تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کا خود موقف یہی ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے, آپ کو اس میں کوئی چیز تبدیل کرنی ہے آپ تبدیل کر لیجئے اور اس کو پاس کریں. دیکھیں اشفاق, جب ہم نے یہ پیش کیا نا آئینی ترمیم, ہم اتنے تو نالائق نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ 64 ووٹ چاہیے 2/3 اکثریت کے لیے, ہمارے پاس 3 ہیں. قومی اسمبلی اسے زیادہ چاہیے, ہمارے پاس 22 ہیں. نمبر تو نہیں ہے, پر تو بڑی سیاسی جماعتوں کو قائل کر کے ہی ہو رہا ہے. ہمارے بہت سارے, لیکن ایک چیز ہے فیصل بھائی, اس میں ایک چیز ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس نمبرز نہیں ہے, لیکن جب وہ بات ہو رہی تھی پریزیڈنٹ صاحب کو شکوار منظوری ہو رہی تھی اور پریزیڈنٹ صاحب کو تا حیات استثناء کی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت ایم کیو ایم احتجاج کرتے ہوئے اس سے ابسٹین کر سکتی تھی. اگر آپ کی بات نہیں ہو رہی تھی یا 140A اس میں نہیں ڈسکس ہو رہا تھا یا اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا, تو کم از کم احتجاج تو ریکارڈ کرایا جا سکتا تھا اس بابت. میں یہ بات تو میں آپ کو حلفاً بتا سکتا ہوں, سمیت ایم کیو ایم کے کئی اہم رہنماؤں, میں تو سب سے غیر اہم ہوں, لیکن جو اہم ہیں ہمارے ذمہ دار, انہوں نے وفاقی حکومت کے اہم ترین ناموں کو یہ بات بہت واضح الفاظ کہی. میں نے خود کہی سینٹ کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ہم یہ نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں حل کے طور پر. اب اس میں کیش بھی ہے بڑا, اگر آپ دیکھیں بعض لا اسٹوڈنٹ سے میری بات ہو رہی تھی کہ 243 میں آپ جناب کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کو دینے جا رہے ہیں ان کے اعزاز تک کی امیونٹی, جب تک ہے, لیکن اسی میں 43 میں یہ لکھا ہے کہ کمانڈر ان چیف جو ہے وہ صدر پاکستان ہے آج بھی. ایسے ہی ہے. تو ایک میں پھر وہ صدر پاکستان کی امیونٹی کی اس طرح سے سلسلہ ہوا. اور دیکھیے آپ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. پچھلی دفعہ 26ویں ترمیم میں جب یہ ساری آئینی بینچ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے تھے, ہم نے کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی بات کی, آپ ہمارے موضوع سمجھ لیجئے. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک ابھی کچھ بڑے چیزیں, ہم پھر درخواست کریں گے پی ٹی آئی کے دوستوں سے, پیپلز پارٹی کے بہت سارے دوستوں سے. اور بلاول صاحب نے جہاں بہت شد و مت سے کہا کہ 18ویں ترمیم رول بیک نہیں کرنے دیں گے, یقیناً یہ بات چلی جاتی ہے. ہم نہیں چاہتے, ہم تو کہتے ہیں آپ عمل درآمد کریں, آپ اپنے میئر کو کراچی حیدرآباد تک میں آپ کے میئر ہیں. دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا مسودہ پڑھ لیجئے, آپ کو بعض چیزیں لگتی ہیں کہ اوور اسٹریچ ہو رہی ہیں, اس پہ گفتگو کر لیں. لیکن ایک چیز یہ کہ کافی سارے ایشوز ہیں نا, کوٹا سسٹم ایک الگ مسئلہ ہے, حقوق دلوانا ایک الگ چیز ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے آپ اگر مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومت کا حصہ رہیں کسی بھی طریقے سے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم صاحب کو بھی یوز کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا انفلوئنس اس پہ کریں, کیونکہ ابھی بھی ان کی جانب سے اگر پیپلز پارٹی اس چیز کو نہیں مانتی, آپ کے پاس آپشن کیا ہوگا. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی ہم صوبے کا معاملہ ہو سکتا ہے, خواجہ اظہار صاحب نے بھی اس سے جانب اشارہ کیا, لیکن معاملہ وہاں پر یہ ہے کہ وہ پہلے صوبائی اسمبلی سے منظوری ہوگی 2/3, پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ, پھر اس کے بعد وہی, یعنی کہ جو ایک سمپل کام ترمیم کا نہیں ہو پا رہا, حالانکہ اٹس کمپلیکس, تو وہ صوبے کا کس طرح سے ہو پائے گا, کیوں کر ہو پائے گا. دیکھیے میں دوبارہ, ہماری سوچ بڑی واضح ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کو یہ لگتا ہے کہ کسی صوبے میں مزید نئے انتظامی یونٹس نہیں بننے چاہیے, ہم کسی لسانی یونٹ کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, انتظامی یونٹس کی, ٹھیک ہے, صوبہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے نا. آج کل کے پی تھا, وہ تھا NWFP تھا, فاٹا تھا, مرج ہو گئے, کے پی بن گیا ہے. سو یہ ایک انتظامی ارینجمنٹ ہے, اور موجودہ انتظامی ارینجمنٹ میں خاص کر پنجاب, سندھ اور بلوچستان اپنے رقبے سے, اور کے پی اپنی جو ڈیوائڈ ہے, فالٹ لائنز ہیں وہاں پر, کوئی ڈیلیور, تو آپ کو طے تو کرنا پڑے گا. اچھا آپ چاہتے ہیں کہ جی صوبے نہیں بنے, تو پھر آپ ایک انتہائی بااختیار بلدیاتی حکومتیں دیں نا, جو
وزیر اعلیٰ کے سامنے انہیں گداگر تو نہ لگیں پیسے لیتے ہوئے. یعنی وفاق کا معاہدہ ہے ضلعوں سے. وزیر اعلیٰ 1998 میں کہا کہ ہم چنگی ناکہ ختم کر رہے ہیں آکٹرائے, اور ہم جو فیڈرل اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج 1998 کے آڈیٹڈ اکاؤنٹ کے حساب سے دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کہ پچھلے کوئی 15 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً صوبائی حکومت سندھ کی وہ سارے پیسے لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے جو کراچی کے ضلعوں کا حق ہے, ان کو دیتے نہیں ہیں. فیصل بھائی ایک چیز ہے, لیکن اس میں مجھے یہ بتائیے کہ نمبرز آپ کے پاس ہیں نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, نمبر آپ کے پاس ہے نہیں ترمیم سے متعلق بھی اس طریقے سے. اگر پیپلز پارٹی ضروری ہے کسی بھی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے, اگر وہ راضی نہیں ہوتے, وہ اختیار نہیں دیتے, کیا آپشنز ہیں پھر آپ کے پاس؟ دیکھیں میں اپنی وہ بات مکمل کر دوں گی. دیکھیے بلاول صاحب نے جہاں 98 ترمیم کے حوالے سے بڑا جذباتی گفتگو کی کہ ہم اس کو نہیں رول بیک کرنے دیں گے, ہم رول بیک کی تو بات بھی نہیں کرتے. ساتھ ہی ایک مثبت بات یہ لگی کہ انہوں نے اسی تقریر میں یہ کہا کہ بلدیاتی حکومتوں کے لیے اگر کچھ ہیں سیاسی لوگوں کی ڈیمانڈز تو ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کریں گے. دیکھیے پارلیمان میں 2 ہی طریقے ہیں, پاکستان کی میں 2 طریقے ہیں, دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں اور ووٹ کے لیے قائل کرتی ہیں. یہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول آ جاتا ہے. ہم نے 26 کی ترمیم پہ بھی کی تھی, ابھی بھی بات کی ہے, اور میرے خیال میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ملک بھر کے فیصلہ سازوں میں اس بات پر یقیناً خاصا اتفاق موجود ہے کہ بلدیوں کا بااختیار بنانا یہ کوئی مہاجروں کا یا MQM کا یا کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے دیکھیں ہو کیا رہا ہے, ظلم کیا ہے, یہ میرا جملہ ایڈٹ نہ, ظلم یہ ہو رہا ہے کہ MQM واحد جماعت ہے جو یہ ایجنڈا لے کے چل رہی ہے. پچھلے کوئی پتہ نہیں 15-1 سال سے مقدمہ 10 سال پہلے کر چکے تھے, 3 سال پہلے جیت لیا مقدمہ, 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے الیکشن سے پہلے اپنے منشور میں ایک نکاتی دے دیا حکومت سے معاہدہ. ہمیں متون کیا جا رہا ہے تم کچھ نہیں کر پائے. او بھائی جنہوں نے پرو پیپل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ جن بڑی جماعتوں نے اس وقت اتفاق نہیں کیا, پریشر ان پہ بڑھایا جائے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سینیٹر فیصل سبزواری صاحب. بریک لیتے ہیں, بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور ناظرین, جمہوریت کا حسن یہی ہے, اور جمہوریت اسی صورت میں مضبوط ہوتی ہے جب جمہوریت کے نظریوں کو مضبوط کیا جائے, یعنی کہ لوکل باڈیز کو, لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ MQM کا مطالبہ اس وقت یہ ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آئندہ ترمیم آ رہی ہے 28ویں ترمیم, اس میں کیا یہ مطالبہ پورا ہو پائے گا یا نہیں. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناظرین.